بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة اعنی الماضی والحال والاستقبال كرجل وعلم وعلم۔ اسم کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہا پر غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة، جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو، ملا ہوا نہ ہو۔ اب تینوں زمانے کون سے زمانے سے، یعنی تینوں زمانوں میں سے کوئی سی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، وہ تینوں زمانے کون سے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ اعن الماضی والحال والاستقبال، میری مراد ماضی ہے، حال ہے، استقبال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی اپنا معنی خود بتلاتا ہے، اپنا معنی بتلانے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اور مزید ایک چیز اور پائی جائے گی، اور وہ یہ کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ تینوں زمانے کون سے، یعنی نہ ماضی اس کے اندر پائی جائے گی، نہ حال اور نہ استقبال۔ مثال دی ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں پر رجل، رجل کا معنی ہے آدمی۔ تو اب رجل کا معنی آدمی ہے، تو آدمی جو معنی ہے اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ استقبال ہے۔ اور آدمی لفظ رجل سے جو ہمیں آدمی کا معنی مل رہا ہے، تو اس کو ہم رجل کو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملا رہے ہیں کہ ملانے کی وجہ سے کیا ہے، رجل اپنا معنی آدمی کا دے رہا نہیں، بلکہ یہ مستقل بالمفہوم ہے، اپنا معنی خود دے رہا ہے، اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم ایک اعتراض کر سکتے ہیں، اعتراض یہ کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اسم کو یہاں پر 3 جگہ بیان کر دیا، کیونکہ کلمے کی تعریف کی، کلمے کی تعریف کرنے کے بعد اس کی قسمیں بیان کی، اور قسموں میں اسم کو بیان کیا، پھر دلیل حصر بیان کی، دلیل حصر میں اسم کو بیان کیا، پھر مستقل طور پر اسم کو دوبارہ بیان کر دیا، یعنی تیسری بار ذکر کر دیا۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے ایسا کیوں کیا؟ اس 3 بار ذکر کرنے سے ان کا اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ مصنف علیہ الرحمٰن کا اشارہ اس بات کی طرف جا رہا ہے کہ صاحب طالب علم کے ذہن کے 3 درجے ہوتے ہیں، اعلیٰ، اوسط اور ادنیٰ۔ قسموں میں اسم کو بیان کیا، یعنی کوڈ ورڈ کی شکل میں بیان کیا، تاکہ اعلیٰ ذہن کا بچہ جو ہوتا ہے وہ سمجھ جائے، کیونکہ اعلیٰ ذہن کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کوڈ ورڈ سے ہی سمجھ جاتا ہے۔ دوسری بات، مصنف علیہ الرحمٰن نے دلیل حصر میں بیان کیا اسم کو، تو وہ دلیل حصر میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اوسط درجے کا طالب علم ہوتا ہے وہ دلیل حصر سے سمجھ جائے، اگر کوڈ ورڈ یعنی کلمے کی قسموں میں جو اسم کو بیان کیا ہے اگر اس سے نہیں سمجھا ہے تو۔ پھر مستقل طور پر ادنیٰ ذہن کا اعتبار کرتے ہوئے، ادنیٰ ذہن کے بچے کا اعتبار کرتے ہوئے مستقل طور پر مصنف علیہ الرحمٰن نے تیسری جگہ میں اسم کی تعریف بیان کر دی۔ اگر وہ کوڈ ورڈ سے نہ سمجھا ہو، دلیل حصر سے نہ سمجھا ہو، تو اب اس تعریف سے سمجھ لے۔ اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے تیسری جگہ اسم کی تعریف کو بیان کیا۔ اب ترکیبی اعتبار سے ایک چیز ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے کہ فحد الاسم جو ہے، یعنی حد پر جو فا ہے، یہ فا کون سا ہے، کیوں لایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فا یہاں پر جو ہے فا فصیحہ ہے، جو شرط محذوف پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی شرط محذوف کیا نکلے گی؟ شرط محذوف ہے اذا بینا دلیل حصری، یعنی جب ہم نے دلیل حصر کو بیان کر دیا، فحد الاسمی، تو اسم کی تعریف یہ ہے، بیان کر رہے ہیں، اسم کی تعریف بھی بیان کر دی۔ یہاں پر یہ اعتراض تھا، وہ بیان کر دیا۔ اب نیچے اس کی علامتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں، وہ اعتراض یہ ہے کہ صاحب اسم کی تعریف کی
اور تعریف سے ہی اسم کی پہچان ہو جاتی ہے، تو اب اسم کی تعریف کے بعد اس کی علامتوں کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس کی علامت بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیونکہ اسم کی جو پہچان ہو جاتی ہے وہ تعریف سے ہو جاتی ہے، اب اسم کی علامتوں کو بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ صاحب ہر چیز جو خارج میں موجود ہوتی ہے تو اس موجود کی، اس کے وجود کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے دو وجود ہوتے ہیں۔ ایک وجود ذہنی ہوتا ہے، یعنی اس کا وجود ذہن میں ہوتا ہے، اور ایک وجود خارجی ہوتا ہے کہ جس کا وجود ذہن میں نہ ہو کر کے خارجی جگہ میں ہوتا ہے، خارجی دنیا میں ہوتا ہے، خارجی جہاں میں ہوتا ہے۔ تعریف کے ذریعے شے کا وجود ذہنی حاصل ہوتا ہے اور علامات کے ذریعے شے کا وجود خارجی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اسم کی تعریف کرنے کے بعد اس کی علامتوں کو بیان کیا تاکہ شے کا وجود خارجی بھی حاصل ہو جائے وجود ذہنی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح فعل کی اور حرف کی تعریف سے ان کا وجود ذہنی حاصل ہوگا آگے چل کے، اور ان کی علامتوں سے ان کا وجود خارجی حاصل ہوگا جب ہم ان کی علامتیں پڑھیں گے۔ تو یہ ایک اعتراض تھا جو میں نے بیان کیا، ممکن ہے کہ آپ کے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وہ علامتہ، اور اس کی علامتہ میں جو ہو ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ یہ اسم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کی تعریف صحت الاخبار عنہ، یعنی سب سے پہلے اس کی علامت بیان کی اخبار عنہ کا صحیح ہونا۔ اخبار عنہ کا صحیح ہونا کیا مطلب؟ یعنی مسند الیہ کا صحیح ہونا، محکوم علیہ کا صحیح ہونا۔ یعنی اخبار عنہ کے دو معنی اور لے سکتے ہیں۔ نحومیر میں ہم نے پڑھا تھا اس کو مسند الیہ، اب یہاں پر دو نام سے مسند الیہ کو تعبیر کیا ہے، ایک اخبار عنہ کو اور نیچے بیان کیا ہے محکوم علیہ۔ یعنی اخبار عنہ کہہ دو، محکوم علیہ کہہ دو یا مسند الیہ کہہ دو، تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے کہ جس کی طرف اسناد کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسم کی علامت کو بیان کیا اخبار عنہ کا صحیح ہونا، مسند الیہ کا صحیح ہونا، محکوم علیہ کا صحیح ہونا۔ ضرب زید کا، زید نے مارا، اور مسند الیہ کی تعریف کیا کہ جس کی طرف اسناد کی جائے، تو ضرب زید، زید نے مارا، تو مارنے کی اسناد کی جا رہی ہے زید کی طرف، اور مسند الیہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی طرف اسناد کی جائے، جس کی طرف اسناد کی جائے۔ یہ تو ہوئی پہلی علامت، یعنی اخبار عنہ کا صحیح ہونا، مسند الیہ کا صحیح ہونا۔ دوسری یہاں مثال بیان کی نحو زید قائم، جیسے زید قائم۔ میں نے جو مثال بیان کی تھی وہ جملہ فعلیہ کی تھی، یہ مصنف علیہ الرحمہ جو مثال بیان کر رہے ہیں وہ جملہ اسمیہ بیان کر رہے ہیں۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہاں پر زید مسند الیہ ہے، قائم کیا ہے؟ مسند ہے۔ قائم یعنی کھڑے ہونے کی اسناد کی جا رہی ہے زید کی طرف، اور زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ والاضافۃ، اور اضافت کا ہونا، نحو غلام زید، زید کا غلام۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے اضافت کا ہونا کہ صاحب اضافت میں مضاف مضاف الیہ دونوں آتا ہے، تو اسم کی علامت مضاف ہے یا مضاف الیہ یا دونوں؟ تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ نحوی حضرات کہتے ہیں کہ اضافت سے مضاف مراد ہے، کیونکہ کبھی کبھی مضاف الیہ فعل بھی ہوتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ مضاف الیہ اسم کی علامت ہے، نہ کہ خالی مضاف اسم کی علامت ہے۔ اور جہاں کہیں بھی مضاف الیہ فعل واقع ہوا ہے تو وہ مصدر کی تعویل میں ہے،
جیسے قرآن شریف میں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو حیث کی اضافت ہے لا یعلمون کی طرف، اور لا یعلمون فعل ہے، تو لا یعلمون یہ فعل ہے، تو یہاں پر اسم کی علامت ہے اضافت کا ہونا، اور اضافت میں مضاف مضاف الیہ دونوں آتے ہیں، تو یہاں مضاف الیہ فعل ہے اور مضاف کیا ہے، اسم ہے، تو مضاف تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن لا یعلمون ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو لا یعلمون کیسے اس مثال میں شامل ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ لا یعلمون تو ہے یہ فعل ہے، اور فعل مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، تو مسند الیہ بنانے کے لیے اسم کی علامت میں شامل کرنے کے لیے ہم لا یعلمون کو مصدر کی تعویل میں کریں گے. جب مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا تو وہ بھی اسم بن جائے گا، کیونکہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. دوسری مثال ہے یوم ینفع الصادقین، تو یہاں بھی یہی جواب دیں گے کہ یوم کی اضافت ہے فعل کی طرف، اضافت سے مضاف الیہ دونوں مراد نہیں لے سکتے کیونکہ مضاف الیہ فعل بھی ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ صاحب مضاف الیہ جہاں کہیں بھی فعل ہوتا ہے تو وہ مصدر کی تعویل میں ہوتا، اور یہاں پہ بھی مصدر کی تعویل میں ہے، یعنی یوم ینفع الصادقین یہ مصدر کی تعویل میں ہے، یوم نفع الصادقین، تو مصدر اسم ہوتا ہے، تو مضاف الیہ دونوں اسم کی علامت ہے، نہ کہ صرف مضاف اسم کی علامت ہے. دخول لام التعریف، لام تعریف کا داخل ہونا، ودخول لام التعریف، اور لام تعریف کا داخل ہونا، لام تعریف کا داخل ہونا، کالرجلی جیسے کہ الرجل، یعنی لام تعریف الرجل پہ الف لام تعریف کا داخل ہے، اور الف لام تعریف کا یہ اسم کی علامت ہے. ودخول لام تعریف، اور لام تعریف کا داخل ہونا، کالرجلی جیسے کہ الرجل یعنی آدمی، والجری والتنوینی، والجری والتنوینی اس کا عطف ہے دخول پر، یعنی حرف جر کا داخل ہونا اور تنوین کا داخل ہونا، جیسے بزیدن، جیسے بزیدن، تو یہ بزیدن جر کی بھی مثال ہے اور تنوین کی بھی مثال ہے. اب یہ ہم نے علامتیں پڑھی، نمبر 1 اخبار عنہ کا صحیح ہونا، اضافت کا ہونا، لام تعریف کا داخل ہونا، حرف جر کا داخل ہونا اور تنوین کا داخل ہونا. وجہ تسمیہ، یعنی جو علامتیں اسم کی علامتیں بیان ہوئی ہیں، اخبار عنہ، اضافت 2، دخول لام تعریف 3، حرف جر کا داخل ہونا، تنوین کا داخل ہونا 5 علامتیں ہوئی ہیں آج. اور اب ان کی وجہ تسمیہ پڑھتے ہیں کہ ان 5 کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی یہ اسم کے ساتھ کیوں ہیں، اسم کی علامتیں کس وجہ سے ہیں یہ. تو مسند الیہ اسم کی علامت اس لیے ہیں کہ جب ہم نے مسند الیہ اسم کو بنا دیا تو فعل کو نہیں بنا سکتے، کیونکہ فعل کو ہم نے مسند بھی بنا دیا، یعنی اخبار بھی بنا دیا، اور اگر ہم فعل کو مسند الیہ بنا دیں تو خلاف وضع لازم آئے گا، یعنی ایک مسند بھی کا مسند الیہ ہونا لازم آئے گا، اور فعل کو مسند الیہ بنا نہیں سکتے کیونکہ فعل اپنا معنی دینے میں خود دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، یعنی وہ نہ اخبار بھی ہوتا ہے اور نہ اخبار عنہ ہوتا ہے، یعنی نہ مسند الیہ ہوتا نہ مسند بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اسم کو مسند الیہ قرار دیا، مسند الیہ کو اسم کی علامت قرار دیا، فعل کو علامت قرار نہیں دیا. اگر فعل کو مسند الیہ ہونا قرار دے دیتے تو ایک فعل کا مسند الیہ ہونا لازم آتا. والاضافت، اضافت کو اسم کا خاصہ کیوں بنایا؟ تو اضافت کو اسم کا خاصہ اس لیے بنایا کہ وہ اضافت تعریف کا فائدہ دیتے ہیں، اضافت تعریف کا فائدہ دیتی ہے. اب تعریف 2 طریقے سے ہوتی ہے، یعنی نکرہ کو معرفہ کر دینا، یا
نکرہ کو معرفہ تو نہیں لیکن تخصیص کا معنی پیدا کر دینا. تعریف کا فائدہ کب ہوگا؟ اضافت تعریف کا فائدہ کب دے گی اور تخصیص کا فائدہ کب دے گی؟ تعریف کا فائدہ اس وقت دیتی ہے جب معرفہ کی نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو. جیسے غلام زیدن، تو غلام کی اضافت زید کی طرف ہے، اور زید کیا ہے؟ معرفہ کے اقسام میں سے ہے، یعنی علم ہے. تو غلام کی اضافت زید کی طرف ہوگی جو علم ہے. تو یہ نکرہ یعنی غلام جو نکرہ تھا، اس اضافت کی وجہ سے جو معرفہ کی طرف ہوئی ہے، اس اضافت کی وجہ سے یہ نکرہ معرفہ ہو گیا، یعنی تعریف کا فائدہ دیا کس نے؟ اضافت نے. اور دوسرا جو فائدہ دیتی ہے وہ دیتی ہے اضافت تخصیص کا. تخصیص کا فائدہ اس وقت دیتی ہے جب نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو. جیسے غلام رجلین، تو یہاں نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہے. نکرہ کی اضافت نکرہ کر دینے سے نکرہ ہی رہتا ہے، لیکن تھوڑی تخصیص ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مرد کا غلام ہے، کسی عورت کا غلام نہیں ہے. تو اضافت تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. اور تعریف و تخصیص یہ اسم میں پائی جاتی ہے، اسم کے ساتھ خاص ہوتی ہے، فعل کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے اس اضافت کو اسم کا خاصہ قرار دیا. دخول لام تعریف، لام تعریف کا داخل ہونا. لام تعریف کو اسم کا خاصہ بنایا. اور خاصہ آپ جانتے ہیں، خاصہ اسے بولتے ہیں کہ الخاصۃ ما توجد فی شیء ولا توجد فی غیرہ، کہ خاصہ وہ ہوتا ہے جو ایک چیز میں پائے جائے تو وہ دوسری چیز میں نہ پائے جائے. یعنی ایک علامت جب ایک چیز میں پائی جائے گی تو وہی علامت دوسری چیز میں نہیں پائی جائے گی. تو اضافت یہ اسم ہی کے اندر پائی جائے گی. مسند الیہ ہونا یہ اسم ہی کے ساتھ پایا جائے گا. لام تعریف کا داخل ہونا یہ اسم ہی کے ساتھ پایا جائے گا، دوسرے کے ساتھ نہیں پایا جائے گا. کیونکہ مسند الیہ ہونا، اضافت کا ہونا اور لام تعریف کا داخل ہونا، حرف جر کا داخل ہونا اور تنوین کا داخل ہونا، یہ تمام کے تمام اسم کے علامتیں ہیں، اسم کے خاصے ہیں. جب اسم خاصے ہیں اور خاصے کی تعریف آپ نے پڑھ لی ہے کہ خاصہ وہ ہے جو ایک چیز میں پائی جائے تو وہ دوسری چیز میں نہ پایا جائے. اگر دوسری چیز میں پایا جائے گا تو وہ خاصہ نہیں پایا جائے گا. تو لام تعریف کو اسم کا خاصہ، اسم کی علامت قرار کیوں دیا؟ تو وہ اس لیے کہ لام تعریف بھی تعریف کا فائدہ دیتی ہے، اور تعریف اور تخصیص یہ اضافتی ہی کے ساتھ خاص ہوتی ہے، کسی فعل اور حرف کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے. اب لام تعریف اصل میں کیا تھا وہ الگ بات ہے، اس کو ہم بیان نہیں کریں گے، وہ کافیہ انشاءاللہ کافیہ میں بیان کریں گے. اب چوتھی علامت ہے اسم کی حرف جر کا داخل ہونا. حرف جر کا داخل ہونا. جر کو اسم کا خاصہ قرار کیوں دیا؟ تو جر کو اسم کا خاصہ اس لیے قرار دیا کیونکہ جر کا معنی آتا کھینچنے کے، اور یہ اسم فعل کے معنی کو کھینچ کر اسم کی طرف لے جاتا ہے. ضرب زید مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا. تو گزرنے کو با حرف جر تو ہے، یہ زید سے فعل کا معنی یعنی جو گزرنے کا معنی تھا وہ اسم تک یعنی زید تک لے گیا. تو جر کا معنی تھا کھینچنا، اور حرف جر کو اسم خاصہ اس لیے قرار دیا کیونکہ یہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اسم تک لے جاتا ہے. وہ تنوین اور تنوین کا داخل ہونا. تنوین کو اسم کا خاصہ اس لیے قرار دیا کیونکہ تنوین کی اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب تنوین کی 5 قسمیں ہیں: تنوین تمکن، تنوین تنقید، تنوین عوض، تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم، جیسے کہ آپ نے نحو میر میں پڑھ لی ہے. تو تنوین کی 5 قسمیں، اور ایک تنوین کی قسموں میں سے ایک قسم آتی ہے تنوین ترنم. وہ فعل پہ بھی آتی ہے اور حرف پہ بھی آتی ہے، اسم پہ بھی آتی ہے. اور آپ نے ابھی کہا ہے کہ صاحب کہ خاصہ اسے بولتے ہیں جو ایک چیز میں پایا جائے تو وہ دوسری چیز میں نہ پایا جائے. جب تنوین کو اسم کا خاصہ قرار دے دیا تو تنوین فعل پہ کیوں آتی ہے؟ جب فعل پر آتی ہے تو اسم کا خاصہ نہیں بننا چاہیے، حالانکہ اسم کا خاصہ قرار دیا. تو بتایا کہ تنوین کی 5 قسمیں ہیں: تنوین تمکن، تنوین تنقید، تنوین عوض، تنقید مقابلہ اور تنوین ترنم. تو 5 قسمیں ہیں. 5 قسموں میں سے 4 قسموں میں
اسم کے ساتھ آتی ہے، اور ایک قسم ایسی ہے جو فعل کے ساتھ آ جاتی ہے، تنوین ترنم۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ حکم اکثر پر لگتا ہے، تو اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے تنوین کو اسم کا خاصہ قرار دے دیا، فعل کا خاصہ اور حرف کا خاصہ قرار نہیں دیا۔ انشاءاللہ کل سبق میں تثنیہ، جمع، نعت اور تصغیر جو اسم کی علامتیں نیچے آ رہی ہیں اس کو بیان کریں گے اور وجہ تسمیہ بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ صدق اللہ العظیم۔